أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی والد محترم، عزت لائق معزز سامعین کرام، اور سماعت فرمانے والی لوگ، میری معززات ماں بہنوں اور بزرگوں، ذوالقعدہ سن 1447 ہجری کا آغاز ہو چکے. اسے ماہ مبارک کے اندر ہجرت کا 5واں سال سی. جس وقت غزوہ احزاب پیش آیا، اور اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. اور اس عنوان کے اللہ نے پوری ایک سورت سورہ احزاب کے نام کو نازل فرمائی. اس غزوہ کا پس منظر اور حالات و واقعات جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، میری کوشش ہوئے گی کہ تفصیل کے نام اور اللہ کی توفیق کے نام قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ان مسائل اور ان واقعات میں حضرات نے گوش گزار کیا جائے. اللہ تبارک و
رحمت اللہ علیکم ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਹਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। اور مومن واسطے مشکل وقت بھی اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے۔ کہ مومن مشکل وقت کے اندر جو صبر کرتا ہے اور اس مشکل وقت کے اندر جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس صبر اور اس یاد کے جو اللہ عطا کرتا ہے وہ بڑی نعمت ہوتی ہے۔ غزوہ احزاب کا پس منظر ہے کہ جب اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے کہ مدینے کے اندر یہودیاں نے 3 بڑے قبیلے آباد سن۔ بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ اللہ نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہودیاں دے انہاں 3 قبیلیاں دے نال امن معاہدہ کیتا کہ نہ تسی اسلام دے خلاف کسی اتحاد کا حصہ بنو گے اور نہ اسی تواڈے خلاف کسی اتحاد کا حصہ بنا گے۔ لیکن یہودی کیونکہ شاطر ہوتے ہیں کہ اپنی گل کے قائم نہیں رہتے، معاہدے اور کرتے ہیں کام اور کرتے ہیں۔ یہودیاں نے قبیلے بنو نذیر نے معاہدے کے خلاف ورزیاں کی کئی مرتبہ، کہ خود اگے نہیں سی ہوتے لیکن پیچھے رہ کے پشت پناہی کرتے سن اسلام دشمنوں کی۔ شرارت کسی بھی ہوئے، شرارت چھپی نہیں رہتی۔ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ انہاں کو پیغام بھیجا کہ ہٹ جاؤ، لیکن بنو نذیر قبیلہ اپنی شرارتوں کو نہ ہٹ جائے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں کو جیلا وطن کر دیا، کیونکہ مدینے کے اندر طاقت مسلمانہ کی سی، ریاست مدینہ قائم ہو چکی سی۔ یہ معاہدہ کہ انہوں نے نال اس لیے کیتا سی کہ کوئی بیرونی دشمن مدینے تے حملہ نہ کر سکے۔ بنو نذیر قبیلہ جڑا یہودیاں دا سی اودوں مدینے چوں کڈ دتا کہ تسی اپنی شرارتاں تو ہٹدے نہیں، لہذا تسی اس پاک شہر کے اندر رہنے کے قابل نہیں۔
نذیر قبیلہ خیبر جا کے آباد ہو گیا۔ خیبر اکثریت یہودیاں کا علاقہ سے، اور انہوں نے اپنی مظلومیت دسی۔ یہودی شروع تو ظاہر ہے لیکن بنتا اپنے آپ کے اندر مظلوم ہے، اور خیبر کے یہودیاں نے کیا سارے نال بڑی زیادتی ہے، انہوں نے بھی اپنا ہم نوا بنایا، اپنا ہم زین بنایا کہ مسلمان یہودیاں کا بڑا ظلم کر دے۔ جدو خیبر کے یہودی بھی انہوں نے اپنے نام بنائے، پھر انہوں نے کیا کہ ہوں سانوں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے قبیلے آباد نے نا مختلف آبادیاں کے اندر، انہوں کو بھی اپنے نام ملانا چاہیے۔ پورا ایک اتحاد بنایا انہوں نے، اقوام متحدہ کا، ساری اقوام کٹھیاں کی تھی، حتیٰ کہ قریش مکہ نے بول بھی گئے کہ تسی بھی سارے اتحاد کے اندر شامل ہو، کہ مسلمان تے آئے دن ایک دوسرے نو مدینے چوں کڈتے رہن گے۔ آج ایک دے نال زیادتی کیتی ہے، کل دوسرے دے نال ہوئے۔ پورا انہوں نے ایک اتحاد بنایا اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ احزاب کا لفظ جڑا ہے نا کہ حزب کی جمع ہے۔ حزب کہتے ہیں ایک جماعت، جس طرح سیاست کے اندر تسی سنتے ہو قائد حزب اختلاف، جڑا حکومت کے مخالف پارٹی کا قائد ہو گیا انہوں کہتے ہیں قائد حزب اختلاف۔ حزب کا معنی ہوتا ہے ایک جماعت، اور احزاب کا معنی ہوتا ہے بہت ساری جماعت۔ یہ سورہ احزاب میرے سامنے قرآن پاک میں ہے۔ سورہ احزاب کا معنی ہے کہ وہ سورت جس کے اندر بہت ساری جماعتاں کٹھیاں ہو کے مدینے تے چڑھائی کرنے واسطے آئے سن۔ احزاب کا معنی ہے جماعتاں۔ غزوہ احزاب، غزوہ خندق، ایک کوئی غزوے کے دو نام ہیں، اور اس وقت کم و بیش 24,000 لوگ مدینے تے حملہ کرائے سن۔ 24,000 اس زمانے سے بڑی تعداد سی، آبادی بڑی تھوڑی ہوتی سی، 24,000 لوگوں کا حملہ مدینے تے ہونا سی، اور مسلمانوں کی تعداد کتنی سی؟ 3,000۔ اور ایک سورہ احزاب کی اگر اسی ابتدائی آیتاں کے اندر پہلے رکوع پڑھیے کہ پہلیاں 3 آیتاں کے اندر، 2 آیتاں کے اندر اللہ نے وہ فارمولہ بیان کیتا ہے جس فارمولے کے نال اللہ کی مدد اور نصرت ایمان والے یا نالانی ہے۔ پہلی آیت سورہ احزاب کی فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی اتق اللہ، اللہ کی ڈرنا، تقوی، یہ بنیاد ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کی بنیاد تقوی۔ اور دوسری چیز بیان فرمائی وَلَا تُطِعْ
اللہ دے قرآن دیے نبی دے فرمان اللہ دی مدد ہے. اور تیسری چیز بیان فرمائی وتوکل علی اللہ، بھروسہ اللہ پہ کرے. اور چوتھی چیز بیان فرمائی وکفا باللہ وکیلا، اللہ دی وکالت تانوں کافی. چار چیزاں سورہ احزاب کی پہلیاں دو آیتاں کے اندر اللہ نے بیان کی ہے. یعنی واقعہ احزاب بیان کرنے سے پہلے اللہ نے دسیا ہے کہ مدد رب کی انہاں چیزاں دے نام آئی. 24,000 دے لشکر دے نال 3,000 کا مقابلہ. اس غزوے کے اندر لڑائی نہیں ہوئی، یہ بھی ابتدا کے اندر سن کر فرشتے بھی اترے، لڑے نہیں فرشتے، صرف فرشتیاں نے انہوں کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے. کہ فرشتیاں دے ڈران دھمکان دے نال ہی انہاں دیاں زورا کر گئی. موسم بھی بڑی سردی کا سی، مدینے کے اندر سردی بھی بڑی اخیر ہوئی. مہینہ بھی یہ ذوالقعدہ کا جڑا چڑھ گیا، یہ مہینہ سی. اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتی چرواہیاں نے، مدینے کے چرواہیاں نے، یہ بکریاں چراتے سن کہ پورے قبائل اکٹھے ہو کے مدینے بنا رہے. اور اللہ کے محبوب نے بھی مشورہ کیا، اور مشورہ سننا دے. آگے بھی کئی مرتبہ مشورے دے فضائل دسے، اور مشورہ بھی انہاں نال ہوندا ہے جنہاں تے اعتماد ہوئے. نبی مشورہ کنہاں نال کر لے؟ صحابہ کرام. پتہ چلیا کہ نبی نو صحابہ کے اعتماد سے تا مشورہ کیتا کہ بھئی ہن رائے دیو کی کری. نوجوان نوجوانی ہوتے کہ نوجوانہ کی رائے بھی جڑی ہے وہ شیراں والی ہے. انہاں کیا سی انہاں نوں مدینے بڑھن ہی نہیں دیا. اس تو پہلے یہ مدینے آن اسی مدینے چوں نکل کے مقابلہ کرا. اللہ دے نبی نے فرمایا کل سنو، مدینے دے حالات ایسے ہیں. ایک تے منافق جڑے نے وہ مدینے دے اندر کہ اسی مدینہ چھڑ دیتا کہ منافقاں نے تے اندر سازشاں کرنیاں. اس چیز نو بھی دیکھو. اور دوسری چیز کہ سردی بڑی ہے، وہ تے پوری تیاری نہ لا رہے ہیں بستر خیمے لے کے. ساڈے کول تے انتظام نہیں میدان کے اندر، اتنی ٹھنڈ دے اندر کھڑے ہو گئے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہ فارس کے رہنے والے سے، فارس کے ایران کا علاقہ جو ہے سارا فارس فارسی بولتے تھے لوگ. انہوں نے کیا اللہ کے محبوب بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اسی فارس کے لوگ جدو جنگا کرتے سن کہ دشمن کو روکنے واسطے خندق کھودتے سن. خندق ایک پاسے دشمن دوسرے پاسے اسی، درمیان کے اندر خندق بہت بڑی بہت چوڑی کہ نہ کوئی خود اس خندق کو ٹپ سکتا ہے اور نہ ہی کسی گھوڑے یا سواری کو لے کے پلنگ سکتا ہے. آپ نے فرمایا ہاں سلمان کی رائے کے لیے ایک بہت مضبوط رائے
لگی جائے نا تو بندے کو صاحب رائے ہونا چاہیے کہ مضبوط رائے دے نہیں جو دل کرتا ہے کر دو، جویں دل کرتا ہے کر دو، نہیں بندہ صاحب رائے ہوئے مضبوط رائے دے۔ حضرت سلمان فارسی کی رائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند ہے، اور تین پاسے مدینے کے جنگلات سن، ایک پاسا مدینے کا وہ میدانی سی، جنگلات والے پاسے تے آپ نے فرمایا اتنا خطرہ نہیں، وہ تے اسی درختاں تے کوئی 5-10 تیر انداز بھی بٹھا دیتے نا تے وہ جنگلاں چوں فوجاں بھی نہیں آتے، لیکن یہ میدانی سیڈ کو کور کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہو گیا خندق کھودنے کا۔ خندق کی لمبائی کتنی سی؟ 3.5 میل، 3.5 میل خندق کی لمبائی سی، وہ چھٹ گزار کے اگے چلے گئے۔ اور چوڑائی کتنی سی؟ 5 گز لمبی چوڑی اور 5 گز گہری، یعنی کم از کم 15 فٹ چوڑی تے 15 فٹ گہری۔ اندازہ کرو اتنی لمبی، اتنی گہری، اتنی چوڑی خندق 3000 میں کھودی، اور آپ نے فرمایا 10 صحابہ کی ٹولیاں بن گئی، 10 صحابہ کی ٹولیاں بن گئی۔ فرمایا ہر ٹولی نے، ہر 10 بندیاں کی جماعت نے 40 گز خندق کھودی، کتنی؟ 40 گز، 10 بندے، یہ فیصلہ ہو گیا۔ اللہ دا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والےو یاد کرو اللہ دیاں انہاں نعمتاں نوں جہڑیاں تواڈے تے ہوئیاں، بڑیاں نعمتاں میرے رب نے خندق دے اندر ایمان والیاں تے کیتیاں نے۔ میرے دوستو ہن خندق کھود رہے نے، 10 صحابہ دیاں جماعتاں بن گئیاں، 40 گز خندق کھود رہے نے، 5 گز چوڑی تے 5 گز گہری خندق ہے، اور 40 گز تک 10 بندیاں نے کھود لیے۔ سردی دا موسم ہے، ہوا بڑی ٹھنڈی ہے، کدال چلانا تانوں پتہ ہے ہاتھ ٹھنڈے ہون تے کلہاڑی تے کدال کم نہیں کردا، ہاتھ کم نہیں کردے، لیکن اللہ دے نام انہاں خندق والیاں تے دیکھو، اے خندق کھود رہے نے، خندق کھود رہے نے، اللہ دے محبوب انہاں دے نال لگے ہوئے نے، نبی خود بھی خندق کھود دے نے۔ حدیث مبارکہ بخاری دے اندر اللہ دے محبوب دا پیٹ مبارک مٹی دی وجہ تو کھالن نظر نہیں سی آندی، آپ دے پیٹ مبارک تے مٹی جمی ہوئی ہے، لیکن صحابہ دے نال خندق کھود رہے نے۔ میرے دوستو سردی دے اندر پیاس تے نہیں لگتی، لیکن کھانے دی طلب ہوتی ہے، اور کھانا بھی موجود کوئی نہیں، سامنے دشمن خندق کھود رہے نے، اللہ دے نبی دے جسم تے مٹی ہے، صحابہ دے جسم تے مٹی ہے، کھان لئی شے بھی کوئی موجود نہیں، تے تانوں پتہ ہے جدوں کسے کولوں کام کرو
फैक्ट्री के अंदर केसट ला दिओ गाने दी, कारीगर काम करते रहणगे, गाने सुनते रहणगे, गुनगुनाते ने गाने नूं। लेकिन आओ मैं तुहानू ओ शेर सुनाना जेड़े खंदक खोददिया नबी ने पढ़े ने, खंदक खोददिया सहाबा ने पढ़े ने। जदों बंदा किसी काम दे अंदर मगन होवे ते अल्लाह ते रसूल दे इश्क दे अंदर गुनगुनांदा रहे ते मेरे दोस्तों थकावट दा एहसास नहीं हुंदा। मुशक्कत अपनी जगह थी, मेहनत अपनी जगह थी, तकलीफ भी बड़ी। सर्दी का मौसम, पैर भी फट रहे थे, सर्दियों के अंदर पैर हाथ फट जाते, हवा इतनी यम ठंडी। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि साढ़े जिस्म फाड़ रही सी हवा ठंडी। अल्लाह दे महबूब हौसला बढ़ाते ने। बुखारी दी हदीस, अल्लाह दे महबूब पढ़ रहे ने शेर, अल्लाहुम्मा इन्नल आइशा आइशुल आखिरा, अल्लाहुम्मा इन्नल आइशा आइशुल आखिरा। अल्लाह जिंदगी ते आखरत दी जिंदगी है, मजे ते आखरत दे मजे ने, ऐश ते आखरत दी ऐश है। अल्लाहुम्मा इन्नल आइशा आइशुल आखिरा, अल्लाह जिंदगी ते आखरत दी जिंदगी है। फग़फिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा, अल्लाह इन्हां अंसार ते मुहाजिरा दी बख्शिश कर दे। खंदक खोददियां भी नबी ने सहाबा नूं मग़फ़िरत दी दुआ दी। फरमाया अल्लाह जिंदगी ते आखिरत दी जिंदगी, अल्लाहुम्मा इन्नल आइशा आइशुल आखिरा, अल्लाह जिंदगी ते आखिरत दी जिंदगी है। फग़फिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा, अल्लाह अंसार मुहाजिर बड़ी दिक्कत दे अंदर, बड़ी तकलीफ दे अंदर, बड़ी परेशानी दे अंदर, बड़े दुख दे अंदर, ठंड दे अंदर तेरे हुक्म ते खड़े ने। फग़फिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा, अल्लाह इन्हां अंसार ते मुहाजिरा दी बख्शिश कर दे। ये नबी ने दुआ दी थी, बुखारी के अंदर हदीस है। फिर जदों नबी ने शेर पढ़े ना, ते जदों बंदा दिल लगी करता है कि शेर एक पढ़ता है, दूसरा शेर दूसरा पढ़ता है। सहाबा ने शेर पढ़ा, नबी ने पढ़ा अल्लाहुम्मा इन्नल आइशा आइशुल आखिरा, फग़फिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा। सहाबा कहते ने नहनुल्लज़ी बायअू मुहम्मदा, नहनुल्लज़ी बायअू मुहम्मदा अलल जिहादी मा बकीना अबदा। असी अल्लाह सी ओ लोगा, नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा, रब्बा सी ओ लोगा जिन्हां ने मुहम्मद दे हाथ ते बैत कीती। नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा, किस चीज दी बैत कीती? फरमाया अलल जिहादी मा बकीना अबदा, के मौत तक असी जिहाद दी बैत कर लई। सहाबा ने शेर पढ़ा, फिर नबी ने शेर पढ़े, खंदक भी खोद रहे और नाल दिल लगी भी कर रहे हैं। जिस तरह एक दूसरे के नाल
بندہ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، دل نہیں کرتا۔ صحابہ نے جو پڑھا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اللہ کے محبوب نے پڑھا اللہم انہ لا خیر خیر الاخرہ، اللہ آخرت دی خیر دے مقابلے چ کوئی خیر نہیں، اللہ آخرت دی خیر دے مقابلے دے اندر کوئی خیر نہیں۔ فبارک فی الانصار والمہاجرین، اللہ انصار تے مہاجران دے اندر برکت رکھ دے۔ بخاری کی ساری گلاں کر رہے ہیں جڑیاں امام بخاری نے ذکر کیتیاں کہ غزوہ احزاب دا یہ منظر سی، کھود رہے تھے خندق کو، نبی فرما رہے ہیں اللہم انہ لا خیر الا خیر الاخرہ، اللہ خیر تے آخرت دی خیر، فبارک فی الانصار والمہاجرین۔ جب میں انہیں ایک لفظ کو کھولا ٹائم بڑا لگتا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی نے انصار تے مہاجرین نہیں مغفرت کی دعا بھی کی تھی تے برکت کی دعا بھی کی، سبحان اللہ، تے نبی دی دعا تو زیادہ کسی بھی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ کوئی بڑے تو بڑا ولی کیوں نہ ہوئے، صحابی کیوں نہ ہوئے، حتیٰ کہ تمام انبیاء دے اندر بھی سب کو مقبول ترین دعاواں آمنہ دی لال دے اندر، میرے محبوب خندق دے اندر صحابہ نو دعا دیندے نے فاغفر للانصار والمہاجرین، اللہ انصار مہاجران کی بخشش کر دے، اور فرمایا فبارک فی الانصار والمہاجرین، اللہ مہاجران دی تے انصار دی قوماں دے اندر تو برکتاں بھی پیدا کر دے۔ اے نبی تے صحابہ خندق کھودتے ہوئے اشعار کے اندر ایک دوسرے نال گلاں کر رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے حصے دے اندر خندق کھودنے کا جڑا 40 گز دا ٹکڑا آیا سی او دے اندر ایک چٹان نکلا، یہ بھی بخاری کے اندر حدیث ہے کہ ہن چٹان ٹوٹدی بھی پتھر دی، تے جڑا انہاں دے نال صحابی سن عمر ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کہ تھوڑی جی ٹیڑھی کر دینی ہے کہ چٹان نہیں ٹوٹتی، خندق کا رخ تھوڑا جہا موڑ کے اپنا اس طرح گھما کے پھر اگلے حصے کے نال جوڑ دینے۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا اس خندق تے اللہ کے نبی نے نشان لگائے نے، اسی ذرہ برابر بھی اس نشان کو ہٹ نہیں سکتے، اسی اللہ کے نبی کو دس دیں جا کے کہ چٹان نکل آئی ہے ٹوٹتی نہیں، چنانچہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دسیا گیا، آپ تشریف لے کے آئے، آپ نے دیکھا چٹان، خدا میرے نبی دے ہتھاں دے، میرے دوستوں اندازہ کرنا اللہ دے محبوب دے ہتھاں دے اندر خدا نے۔ جابر بن عبداللہ کہتے نے میں نبی نو اس حالت دے اندر خندق جے دیکھیا، جدو اللہ دے نبی نے کدال ماری، اللہ دے نبی نے کدال ماری، نبی دا کرتا ہلدا ہے، جابر کہتے نے میں نبی دے پیٹ تے پتھر بنیا خود دیکھیا، کیونکہ بھوک دی وجہ تو کمر سیدھی نہیں ہوتی، روزے نے کچھ دیکھا پتہ ہے جو لیکن پیٹ تے وزن ہوئے نا تے پھر لگ سیدھا ہو، پتھر بننے کا مقصد یہ سی کہ لگ سیدھا۔ جابر کہتے کہ اللہ کے نبی نے کدال ماری، میں دیکھیا کہ نبی کے پیٹ تے پتھر بنے ہوئے،
کھان واسطے شہ کوئی نہیں سی، دشمن سر تے چڑھے تے مہینہ یہ ہوئی سی ذوالقعدہ دا تے اللہ دے محبوب نے کدال ماری، اس پتھر دے اندروں چنگاری نکل دیے چنگاری۔ میرے نبی نے سورہ انعام کی آیت پڑھی، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا۔ پہلی کدال ماری کے آیت کا یہ حصہ پڑھے، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، کہ میرے رب دی گل سچی بھی پوری ہوئے گی اور انصاف دے نال پوری ہوئے گی۔ یہ ترجمہ ہے کہ چٹان کا نا ایک تیسرا حصہ ٹوٹ گیا، آپ نے دوسری کدال ماری، میرے محبوب نے دوسری ضرب لگائی اس چٹان دے۔ آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ پڑھیا، لا مبدل لکلماتہ، لا مبدل، قرآن پڑھو آسان، ترجمہ آسان، لا مبدل، لا دا معنی نہیں، نہیں کوئی نہیں، مبدلا تبدیل کرنے والا، فرمایا لا مبدلا کوئی نہیں تبدیل کرنے والا، لکلماتی ہی اس رب دے سچے فیصلیانو، کہ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ دے نبی نے کی آیت کا دوسرا حصہ پڑھ کے جو چٹان تے ضرب لگائی، ایک چٹان کا ایک اور تیسرا حصہ بھی ٹوٹ گیا۔ پھر آپ نے آیت کا آخری حصہ پڑھا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور ایک پڑھ کے جو تیسری ضرب لگائی تے وہ چٹان اور پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ دے محبوب خندق دے ایک پاسے بیٹھے نے، میرے دوستو چٹان ٹوٹ گئی۔ نبی نے قرآن پڑھیا، قرآن دے اندر وہ طاقت ہے، قرآن دے اندر وہ تاثیر ہے کہ پتھر دل لوگاں دے دلانوں بھی قرآن موم کر دیتا ہے۔ فاروق اعظم آئے سی نا قتل دی نیت لے کے، لیکن قرآن ہی سنیا سی، انہوں نے دل بدل گیا۔ تو فیل پہ نمبر 2 نے بھی قرآن ہی سنیا سی، دل کی دنیا بدل گئی، قرآن دے اندر اتنی طاقت ہے۔ اللہ دے محبوب نے 3 ضرباں لگائیاں نے، پہلی مرتبہ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، یہ آیت پڑھی، کدال ماری، چٹان تھوڑی جی ٹوٹ گئی، پھر پڑھیا لا مبدل لکلماتہ، پھر ضرب ماری، پھر پتھر ٹوٹیا، پھر پڑھیا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پھر ضرب ماری تے پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور نبی بیٹھے نے، سلمان فارسی کہتے ہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جدو تسی پہلی کدال ماری سی نا، ضرب لگائی، چنگاری نکلی چٹان دے اندر، آپ نے فرمایا اچھا تو دیکھی ہے کہ جی بالکل میں وہ چنگاری دیکھی، پتھر تے پتھر یا لوہے تے لوہے کو پتھر تے مارو بعد مرتبہ چنگاری نکل، آپ نے فرمایا ہاں صحیح کہہ رہے چنگاری نکلی سی۔ اس چنگاری دے اندر مینوں یمن دے محلات دکھائے گئے، تے جبریل امین آئے سن، جبریل نے آ کے کہ اللہ دے محبوب اے یمن دے جڑے محلات اس چنگاری دے اندر تسی دیکھے نے، اے تواڈے سپاہیاں نے اے محلات فتح کرنے۔ اچھا جی، صحابہ تے یقین کرنے والے لوگ سن، اللہ دی گل نبی ایک ایک گل تے انہاں نوں 200% یقین ہوتا سی۔ آپ نے فرمایا جب دوسری باری تو چنگاری دیکھی ہے تے اس چنگاری دے اندر مینوں کسرا دے محلات دکھائے گئے،
اور جبریل امین نے مینوں کہا کسرا اے ایران دا علاقہ ہے، فرمایا کسرا کے محلات دکھائے گئے، جبریل نے کہا تواڈے اے سپاہی انہاں محلات نو بھی پتہ کرن گے۔ فرمایا تیسری چنگاری دے اندر جدوں کہ میں ضرب لگائی تے مینوں تیسری چنگاری دے اندر روم دے محلات دکھائے گئے، تے روم دی ریاست بھی اللہ نے جناب فاروق اعظم دے دور دے اندر اور کیسر و کسرا کی ریاستہ بھی جناب فاروق اعظم دے دور دے اندر اور بیت المقدس قبلہ اول بھی جناب فاروق اعظم دے دور دے اندر اللہ نے فتح کروا کے اپنے نبی کی اس بشارت نو پورا کر دیتا کہ نبی نے جو فرمایا سی کہ میرے صحابہ انہاں محلات نو فتح کرن گے، جناب عمر نے نبی دی بشارات نو تکمیل تک پہنچا کے اے دس دیتا کہ عمر دی خلافت نبی دی بشارتاں دی تکمیل ہے، عمر دی خلافت نبی دی بشارات دی تکمیل ہے، اور جڑا عمر دی خلافت نو ناجائز سمجھے، جڑا عمر دی خلافت نو قبضہ سمجھے، جڑے عمر دی خلافت نو صحیح نہ سمجھے، اور نبی دی بشارتاں دا منکر ہے، وہ نبی دی بشارتاں دا منکر ہے۔ نبی دے خندق دے اندر اس ماحول دے اندر جدو پیٹ تے پتھر بنے ہوئے سن، اللہ دے نبی نے صحابہ دے نال وفا کی اور صحابہ نے بھی نبی نال وفا کیتیاں نے۔ میں حضرت جابر دی گل کر رہا سی بخاری دے اندر، جابر کہندے نے میں نبی دے پیٹ تے پتھر دیکھیا کہ نبی نے کھادا کچھ نہیں، ایک مہینہ لگیا سی، ایک مہینہ جدو خندق دے اندر مسلمان خندق کھود رہے سن، میرے دوستو جابر کہندے نے اللہ دے محبوب میں تھوڑی دیر لئی گھر جان دی اجازت چاہنا۔ آپ نے فرمایا کیا کرو ہوا مدینہ قریب سے، جابر کہتے ہیں میں مدینے اپنے گھر چلا، میں گھر آنے کی بلانی پوچھا کچھ ہے کھانے واسطے، میں نبی دا پیٹ دیکھا ہے کمر پہ نال لگا ہے کہ پتھر بنے ہوئے، میں چاہنا میرے گھر آ کے اللہ دے نبی کھانا خوش کرے۔ گھر والی نے کہا ایک سا جو دے تیرے میں پیچھ رہنی ہے، ایک سا کہتے ہیں 3.5 سیر، یہ عرب دا ایک پیمانہ سی، ایک سا 3.5 سیر دا ایک سا ہوتا سی، تے انہاں کہ جی ایک سا جو ہوئے نے میں پیچھ رہنی ہے، اب بکری دا ایک چھوٹا جا بچہ کھڑا ہے، اور تے ساڈے گھر شے کوئی نہیں، جابر کہندے نے بکری دا بچہ میں ذبح کر لینا تے تو جو پیس۔ حضرت جابر نے جلدی جلدی ذبح کیتا، گوشت بنایا، اتنی دیر نو بیوی نے جو پیس لے تے بیوی کہندی ہے 5-7 بندیاں تو زیادہ کھانا نہیں بننا، تو خندق کے جا کے نا اللہ دے نبی نو کہنا تسی تشریف لے آؤ، کوئی 2-4 اپنے نال ہو لے۔ حضرت جابر اللہ دے محبوب خندق دے اندر صحابہ دے نال مشقت دے اندر ٹھنڈے موسم دے اندر مٹی اڑ رہی ہے، خندق کھود رہے نے۔ حضرت جابر نے کان دے اندر آ کے کہ اللہ دے محبوب میں تواڈے لئی کھانے دا انتظام کر کے آیا، تسی آ جاؤ تے 2-3 نال لے آؤ۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے اعلان کر دیتا خندق کھودنے والے ہو آجو، جابر نے دعوت کی ہے سارے اور بندے 3000۔ حضرت جابر کہتے میرے تے پیرا تھلو زمین نکل گئی کہ نبی جی میری نہیں ہے، میں تے 2-4 بندے کا انتظام کر کے آیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا آجو 3000 آج جابر کے گھر کھانے کی دعوت۔ حضرت جابر کہتے میں دوڑیا گھر والے کو کہا شوربہ بنا دے زیادہ، پانی پا دے چنگی طرح۔ آپ نے فرمایا جابر ٹھہر جا رک جا، گھر جا کے گھر والی نے کہا میرے آن تک
میرے آن تک نہ بھنے ہوئے آٹے کو کونا چکنا ہے اور نہ ہانڈی کا ڈھکن چکنا ہے جب تک میں نہ حضرت جابر نے دوڑ لا دی تھی کر جا کے دسیا لو جی فوج آ رہی ہے بی بی کہندی ہے تسی دسیا نہیں سی نبی کہ میں جو تمہیں کہہ کے بھیجیا سی کہ 2-4 کو زیادہ کھانا کا انتظام نہیں وہ کہتے میں دسیا سی اور اللہ نے نبی نے کہ آؤ بھی تھوڑے سارے دی جابر ورگاؤ کہ وہ خاتون بھی اللہ نے نبی کی تربیت یافتہ سی انہیں کہا کہ نبی نے کیا ہے نا پھر اللہ نے اپنے نبی کی لاج ضرور رکھنی میرے دوستو اللہ نے محبوب نے 10 نو بلایا اللہ نے محبوب حضرت جابر دے گھر آئے نے آپ نے گنے ہوئے آٹے دا پونا چکیا تے اودے تے اپنا لعاب سٹ دیتا میرے نبی دے لعاب دے اندر بھی برکتاں نے تے ہانڈی دا ڈھکن کھولیا تے لعاب پا دیتا میرے نبی دے لعاب دیاں برکتاں اتنیاں نے آپ نے فرمایا پونے دے تھلیوں پیڑے بنا دی جا تندور دے اندر روٹیاں لاندی جا ہانڈی چو کڈ کڈ سالن پلیٹاں پیالیاں چ پاندی جا آن والیاں نو کھلاندی جا میرے دوستو 10 آندے نے چلے جاتے نے پھر 10 آندے نے چلے جاتے نے 3000 خندق کھودنے والیاں نے حضرت جابر کے گھر کھانا کھا لیا سالن بھی بچ گیا تے روٹیاں بھی بچ گئیاں اے میرے نبی کا معجزہ ہے میرے نبی کا معجزہ آپ نے فرمایا جابر اور تم ہی کھا اپنے گھر والیاں کو دکھا اے خندق دے حالات سن کہ جدو خندق کھود رہے سن ہن 3.5 میل لمبی خندق کھودی 5 گز چوڑی تے 5 گز گہری خندق کھودی اور دشمن بھڑاک کے اگے نہیں آ سکتے دوسرے پاسے دشمن نے خندق دے اور مدینے والے پاسے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو لڑائی نہیں ہوئی کوئی کالو کا تیر چل گا سی دشمن والوں مسلمان بھی ادا جواب ضرور دیندے سن لیکن نہ کوئی خندق پھلانگ سکدا سی اور نہ کوئی خندق دے اندر اتر کے پھر چڑھ سکدا سی قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والیو اذکروا نعمت اللہ علیکم اللہ دی انہاں نعمتاں نو یاد کرو جیڑیاں نعمتاں اللہ نے تواڈے تے اس وقت کیتیاں اذ جاءتکم جنود جدو لشکر تواڈے تے چڑھ آئے سن جدو کافراں دیاں جماعتاں مدینے تے چڑھائی کر رہیاں سن اس وقت جیڑیاں نعمتاں رب نے کیتیاں انہاں نعمتاں نو یاد کرو اے کتنی بڑی نعمت سی کہ 3000 نے کھانا بھی کھا لیا تے کھانا بھی بچ گیا بہت بڑی نعمت سی کیا تے میں اگلے جمعے تفصیل دساں گا کہ پھر جڑی ابن ابر خود ایک خندق پار کر کے نا مدینے والے پاسے آ گیا تے دا انجام کی ہویا پھر اللہ کے نبی نے فرمایا چل بھی علی آئے دے مقابلے تے اج 10 اینو مزہ چکھا کے یہ خندق پار کر کے آیا کس طرح کہ اینو دیکھ کے پرلیاں نو بھی عبرت ہو جائے پچھلے بھی تے عبرت پکڑن گے تے میرے دوستو خندق دا یہ ماحول بنیا ہوا سی اور خندق اخیر کی ٹھنڈ پی رہی سی مدینے دے اندر کہ جسم پھٹ رہے سی
لیکن صحابہ آمنہ دے نال گرمی سردی دے اندر ڈٹے ہوئے کھڑے سن۔ انہاں دی تے آرزو ہوئی سی، صحابہ دی تے جستجو ہوئی سی کہ مران گے نبی دے نال تے جیاں گے بھی نبی دے نال۔ میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میں ان کا نعت خواہ ہوں، میری گفتگو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، کہتے ہیں جس کو خوشبو ہم تم دنیا والے، کہتے ہیں جس کو خوشبو ہم تم جہان والے، وہ چیز در حقیقت، وہ چیز در حقیقت آپ کا پسینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ خوش بخت لوگ ہیں جو بطحا میں جی رہے ہیں، خوش بخت لوگ ہیں جو بطحا میں جی رہے ہیں، خوش بخت لوگ ہیں وہ بطحا میں جی رہے ہیں، زندگی بھی ہے انہی کی، زندگی بھی ہے انہی کی، جینا بھی ان کا جینا، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میں ان کا نعت خواہ ہوں، میری گفتگو مدینہ، صدیق عمر غنی ہو کہ معاویہ علی ہو، صدیق عمر غنی ہو کہ معاویہ علی ہو، برحق ہے مصطفیٰ کے، برحق ہے مصطفیٰ کے اصحاب کی کابینہ، برحق ہے مصطفیٰ کے اصحاب کی کابینہ، میری جستجو محمد، میری آرزو مدینہ، دنیا میں یوں تو لوگوں انسان بہت حسین ہے، دنیا میں یوں تو لوگوں انسان بہت حسین ہے، دنیا میں یوں تو لوگوں
محمد میری جستجو مدینہ آخر دعوانا الحمدللہ